اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اچھا جی، آج ہم علم نحو میں اسماء موصولہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، اس دن ہم نے اسماء اشارہ پڑھے تھے، بالکل یہ پڑھیں۔ اسماء موصولہ کی تعریف جی۔ اسم موصولہ وہ اسم جس کا معنی جملہ خبریہ کے لائے بغیر مکمل نہ ہو۔ جملہ خبریہ کون سا ہوتا ہے؟ جس کے بولنے کے بعد کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے، جس سے آپ کو کوئی خبر معلوم ہو جائے، جس میں کوئی خبر ہو جی، تو وہ جملہ خبریہ ہوگا۔ یہ کہتے ہیں اس میں موصولہ وہ اسم جس کا معنی جملہ خبریہ کے لائے بغیر مکمل نہ ہو۔ سوال، اسماء موصولہ کتنے ہیں؟ اس کی آگے تفصیل آئے گی تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ صفحہ نمبر ہے جی 16۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں آگے جی۔ اسماء موصولہ وہ اسم جس کا معنی جملہ خبریہ کے لائے بغیر مکمل نہ ہو۔ اسماء موصولہ کتنے ہیں؟ اسماء موصولہ 15 ہیں۔ سب سے پہلا ہے جی الذی، یہ مذکر کے لیے آتا ہے اور ایک کے لیے آتا ہے، واحد مذکر کے۔ اللذان دو کے لیے، دونوں مذکر۔ حالت رفعی، حالت رفعی، حالت رفعی کس کو کہتے ہیں؟ جس آخری حالت رفعی اس دن بتائی تھی آخری کلاس میں، یاد ہے؟ نہیں، پیش تو ایک علامت ہے جو رفع کی جگہ پر آئے۔ شاباش، تو رفع کی جگہ پہ جو آئے گا اس پہ رفع ہوگا، چاہے سامنے نظر آ رہا ہو یا نہ نظر آ رہا ہو۔ سامنے نظر آنے کی اب دو قسمیں، یا تو اس پہ پیش ہوگا آخر جو جس پہ رفع ہو جائے، جو رفع کی جگہ ہوگی، یا پھر اس کا رفع الف کے ساتھ ہوگا، یا پھر الف کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر الف کے ساتھ ہوگا تو وہ اعراب کون سا ہوگا جی؟ اعراب بالحرف، اعراب بال۔ اگر پیش کے ساتھ ہوگا تو اعراب بال پیش کیا کہتے ہوتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی، زبر زیر پیش تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ کیا جی مولانا صاحب؟ حرکت۔ تو اعراب دو قسم کے ہوں گے، ایک اعراب بالحرکت اور ایک اعراب بالحرف۔ تو اگر اعراب بالحرف آئے گا تو اس کا اعراب کس سے آئے گا؟ یا واو سے، یا الف سے، یا سے۔ اب یہاں الف کے ساتھ آیا ہوا ہے، آپ نے توجہ فرمائی ہے؟ اللذان، یہ جو الف نہیں ہے یہ نشانی ہے رفع کی، اور نون جو ہے یہ نشانی تثنیہ کی ہے۔ اس کی تثنیہ کی نشانی کیا ہے؟ کہ نون آئے گا اور نون کے نیچے ہمیشہ کیا ہوگی؟ زیر۔ اور یہی نون اگر جمع کی نشانی ہو تو وہاں کیا فرق ہوتا ہے؟ شاباش، انجم بہت اچھا بول رہا ہے آج۔ وہاں نون آئے گا، وہ جمع کی نشانی ہوگی۔ آپ کنفیوز ہو سکتے تھے بھئی یہ تو نون تو دونوں جگہ آ رہے ہیں، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جمع ہے یا تثنیہ کا نون ہے؟ تو آپ دیکھیں گے اگر اس کے نیچے زیر ہے تو آپ سمجھ جائیں یہ تثنیہ ہے، اگر اس کے اوپر زبر ہے تو آپ سمجھ جائیں یہ کیا ہے؟ جمع۔ جیسے کہ مسلمین، اب نون کے اوپر کیا ہے؟ آپ سمجھ جائیں یہ جمع ہے۔ اور مسلمین اب کیا ہے؟
زیر تو کیا بنے گا پھر یہ مسلمین کیا ہو گیا تثنیہ شاباش. تثنیہ کس کو کہتے ہیں شیراز؟ دو کو. کس کو؟ دو کو. تمہارے سمجھ آئی نا؟ بس سوچنا ہے تو اچھا نہیں تو کو یہ ایک ہے نا اللہ زین آیا ہوا ہے اللہ زین تو یہ نہ تیسرے نمبر پہ آیا ہوا ہے. اللہ زان میں تو کلیئر ہے نا تثنیہ ہے اچھا کیونکہ وہاں تو یا نون نہیں ہے نا. یا اللہ زین میں یا نون ہے نا جی جی اور اللہ زینہ میں بھی یا نون ہے. جی اب یہ جو ہے نا الذی یہ تو ایک کے لیے آئے گا. میں بتا رہا ہوں نا زال اور یا یہ نشانی ہے. آپ ذرا یہ نیچے نشانی مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس میں اسماء موصولہ. اسماء موصولہ کی نشانی یہ الذی پورا اسماء موصولہ ہے اس میں موصولہ ہے. الذی بولیے الذی یہ ہے صرف ایک بندے کے لیے. توجہ کرنی ہے بھائی. ابھی آپ نے میں آخر دوسری دفعہ سمجھانے لگا ہوں آپ کو انشاءاللہ ابھی صحیح سمجھ آئے گا. الذی میں نون نہیں ہے نا تو یہ کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا کہ الذی مؤنث تثنیہ ہو سکتا ہے یا جمع ہو سکتا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ نون نہیں ہے. تثنیہ اور جمع کے لیے اینڈ میں نون ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے سرکار؟ جی یہ تو نشانی ہے نا. میں میرے ذہن میں اسماء موصولہ کی تعریف کوئی نہیں ہے جو میں اس یہ اوپر آ گئی. ادھر اپلائی کروں. اسماء موصولہ کی تعریف یہ ہے کہ اس میں موصولہ وہ ہے جی جی وہ اسم جس کا معنی جملہ خبریہ کے لائے بغیر مکمل نہ ہو. میں اور سمجھاؤں لگن ہے. الذی اللہ یہ اکیلا ہے نا جب تک اس کے آگے جملہ پورا نہیں ہوگا یہ کوئی معنی نہیں. وہ مرد وہ اور مرد وہ مرد. الذی کا معنی وہ ہے نا. دیکھو نا اور تو کیا ہو الذی وہ الذی. اب میں بولوں گا جملہ آپ نے توجہ فرمانی ہے. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں. اب خبر مل گئی نا. جی جی اب سمجھ آ گئی جی تعریف. جی جی اچھا اب الذی اللذین اللذان اللذین میں فرق میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جب نون اینڈ میں آئے یا اس کے اوپر زبر ہوگی یا اس کے نیچے زیر ہوگی. یہ ابھی آپ نے سمجھنا ہے. اگر نون آئے اور اس کے نیچے زیر ہو اس کے نیچے زیر ہو تو آپ نے سمجھ جانا ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. یعنی آخر میں آخر ہے نون آخر تھے اسی نون اسی آخر تھے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ایک نشانی ہو گئی اللذان. بولیے اللہ. اس کے اینڈ میں کیا آئے گا؟ نون. اور نون سے پہلے ہمیشہ الف آئے گا. یہ جو الف نہیں ہے یہ حالت رفع کی نشانی ہے. اس کو دیکھ لینا جی. یہ پورا آ رہا ہوں نہیں ابھی میں ہوں. اچھا ٹھیک. آپ کو سمجھ آئیے بات یا بورڈ پہ سمجھا دوں؟ کیوں جی بولو صاحب؟ بات ہے جی کوئی سمجھ آئے گا نہیں بورڈ پہ کرتے ہیں. جیسا اونچا کرو جی بند کر کے. کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ جن سے کھلا ہے وہ اس کو ادھر اچھا جناب. الذی الذی یہ اسماء موصولہ میں سے پہلا ہے. اس کے اینڈ میں نون ہے نہیں ہے. آپ سمجھ لیں یہ جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ واحد کے لیے. اور واحد مذکر. الذی واحد کے لیے ہے اور واحد بھی کون سا؟ مذکر. مؤنث کے لیے الذی استعمال نہیں ہو سکتا. یہاں تک سمجھ آ گیا جی؟ ابھی آپ اس کو دیکھنا. اب ہے اللذان. اللہ اب اس پہ آپ نے توجہ کی دقت نہیں. اللذان وہ جی ہوں اگلی آ گئی سب کا سمجھنے والے. یہاں الذی دیکھیں ادھر یا نہیں ہے ادھر. زال کے بعد کیا ہے؟ الف اور الف اور اب ان دو پہ میں ڈسکس کروں.
لینا ہے تو آپ کا مسئلہ ایک حل ہو جائے. الذی تھا نگر، اب ادھر کیا گیا اللہ جانے. پہلے میں آپ کو سمجھاؤں گا رفع، حالت رفعی، کہ اس کی حالت رفعی کیسے ہے اور کس کے ساتھ رفع آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جناب، تو اس کا رفع یہ الف کے ساتھ. میں نے کتنے بتائے تھے اعراب بالحرکت حرف؟ 3. کیڑے کیڑے جی؟ نہیں بیٹا، وہ اعراب بالحرکت ہے. اعراب بالحرکت کی، اور اعراب بالحرف کون سے ہیں جی؟ واو، الف اور یا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ابھی میں نے سامنے لکھ دی، ابھی آپ کو بھولنے والی بات ہی کوئی. یہ میں یہاں ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے توجہ دینی ہے جی. ایک اگر اس کے اوپر پیش ہوتی، کیا ہوتی؟ پیش. دیکھیے میں صاف لکھ دوں. دال پہ کیا ہے؟ اب اس کو آپ کیا بولیں گے؟ حالت رفعی. اس کی کیا ہے؟ یہ حالت رفعی ہے، اس کی حالت رفعی ہے. اس کی حالت کون سی ہے جناب؟ جری. شاباش. کیوں کہ نیچے زیر آئی ہوئی، اور زیر کو کیا کہتے ہیں؟ جر. اب آپ بتائیں گے جی، بتائیں اس کی حالت کون سی ہے؟ نسبی. شاباش. کیونکہ آخری حرف میں کیا ہوا ہے؟ زبر. زبر کو کیا کہتے ہیں؟ نصب. زبر کو نصب، زیر کو جر، اور پیش کو رفع. یہی بتایا تھا نا صرف نحو میں. ابھی یہ بتائیں کہ یہ حالت نسبی، حالت رفعی اور حالت جری کس کے ساتھ ہے ان اعرابوں میں سے؟ بتا تو سی تو سمجھ صاحب. اس کی جو حالت نسبی ہے، اس کی رفعی ہے اور اس کی جری ہے، ان دونوں میں سے کون سا ہے؟ اعراب بال نہیں، سامنے زبر زیر نظر آ رہی ہے، تو اعراب بال حرکت ہے. یہ ان کی حالت نسبی اعراب بال حرکت کی وجہ سے ہے، کیونکہ آخری حرف میں کیا آئیں گے؟ 2 زبریں. اب سمجھ آ رہی تھا تھوڑی؟ اس کی حالت رفعی کس کے ساتھ ہے؟ اعراب بال حرکت کے ساتھ پیش آئی ہوئی ہیں. اس کی حالت جری کس کے ساتھ ہے؟ زیر کے ساتھ، جر کے ساتھ، کیونکہ نیچے 2 زیر. ایک تو صورت حال یہ ہوگی، حالت رفعی نسبی جری کو پہچاننے کی ایک صورت یہ ہوگی. اور یہ سمجھ گئے گل آئی جی. دوسری صورت کیا ہوگی؟ یہ والی حرف والی. وہ کیسے؟ حالت رفعی کے لیے کیا آئے گا؟ ادھر دیکھیں میں کس پہ نشان لگا رہا ہوں؟ الف. حالت رفع اس کی کس کے ساتھ ہوگی؟ اب میں اس کو 3 کو مٹاتا ہوں تاکہ یہ مکس نہ ہو. اب آپ بتاؤ اللہ زانے میں حالت جو رفعی ہے، رفع کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ اوپر لکھا ہوا ہے الف کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ تو الف اس ادھر پیش کا کام کر رہا ہے. کس کا کام کر رہا ہے؟ سمجھ آئی جی ہونا؟ اچھا ابھی دیکھیے گا. ابھی میں نے کیا لکھا ہے؟ اللہ زین. کیا لکھا ہے؟ اب آپ بتائیے اس میں حالت جو ہے نسبی جری، حالت نسبی جری کس کے ساتھ آئی ہوئی ہے؟ بتائیں ذرا. یا کے ساتھ. یہ جو یا نہیں، یعنی یہ یا زبر اور زیر دونوں کا کام کر رہی ہے یہاں پہ.
یہاں تو زبریں زیریں نظر آ رہی تھی نا، تو جہاں نظر نہیں آئیں گی وہاں یا نظر آئے گی، یا الف نظر آئے گا، اور یا واو نظر آئے گا. یہ میں آگے جا کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں تھوڑا سا. یہ ابھی دیکھیں، ابھی جو میں سمجھانے لگا ہوں بات، وہ رفع اور نصب جر سے اگلی والی بات سمجھانے لگا. اگر رفع الف کے ساتھ ہو، یعنی اعراب بالحرف ہو، اس کے بعد نون جو آئے گا اس کی اللہ نے، بولو ذرا اللہ. اب زیر ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ تو اگر جی مطلب ساتھ ہو، جب اگر آخری حرف جو نون ہے اس کے نیچے زیر ہو، آپ نے سمجھ لینا ہے یہ کس کی نشانی ہے. یہاں دو بندوں کی بات ہو رہی ہے. یہاں تک سمجھ آ گیا ہے؟ اب میں تیسری چیز لکھنے لگا ہوں، سارا سیم ہے، صرف زینا. پڑھیے ذرا، نون کے اوپر کیا ہے؟ ادھر اوپر کیا تھی؟ زیر آئے تو دو کے لیے، نون نہ ہو تو ایک کے لیے. اگر نون آئے اور اس کے اوپر زبر ہو تو وہ جمع کے لیے آئے گا. اور سمجھ آگے جناب؟ ابھی میں کچھ جمع لکھنے لگا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، حالت رفعی اور حالت نصبی جری. یہ دیکھیے گا، میں ایک مثال لکھ رہا ہوں. کی لکھا جی میں؟ مؤمنون. ابھی آپ نے دیکھنا ہے میں کچھ اور کرتب دکھانے لگا ہوں. اب میں نے کیا لکھا ہے؟ مومن. ان میں کوئی فرق ہے ملک صاحب؟ مومنون بھی وہی مومن، مومنین بھی وہی مومن. تو پھر یہ دو لفظ تو علیحدہ علیحدہ لکھی ہوئی ہے. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس کی حالت کون سی ہے اور اس کی حالت کون سی ہے. رفع نصب جر کے لحاظ سے، رفع نصب جر کے لحاظ سے ایک تو یہ طے ہو گیا نا کہ یہاں اعراب بالحرف ہے، حرکت کوئی نہیں ہے. ایسا ہی ہے جی؟ تو بتائیے اس کا اعراب کس حرف کے ساتھ آیا؟ میں بتا چکا ہوں ویسے آپ کو، واو کے ساتھ. انگلی بھی اتنے میں رکھی ہوئی، بات بھی نہیں سمجھنے پہ ہو. واو کے ساتھ، یہ دیکھو واو الف یا لکھی ہوئی ہے نا، تین حرف. ان تینوں سے باہر تو ہے نہیں، یہ تو کلیئر ہو گیا نا. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں ہم نے رفع کس کے ساتھ لایا تھا؟ شاباش. یہاں رفع کس کے ساتھ آیا ہوا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعراب بالحرف جب ہوگا اس کا رفع واو کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور الف کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. ایک بات ہو گئی. نمبر 2، یہاں حالت کون سی ہے؟ یہ حالت کون سی ہے مومنون کی؟ حالت رفعی. پوچھو بولو کیوں بھائی؟ اس میں واو رفع کی نشانی ہے یہاں. اچھا ایک اور بات کی تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں آپ کی بہت آسانی کے لیے. بولیے ذرا بتائیے، مؤمنون اس میں رفع کس کے ساتھ آیا؟ جلدی سے بتائیے. واو کے ساتھ. ایک اور نشانی بتا دوں، جہاں واو آئے گی کیا آئے گی؟ واو آئے گی، وہاں آپ نے واو سے پچھلے والے حرف کو دیکھ لینا ہے، اس کے اوپر پیش ہو. سمجھ آ گئی یہ بات؟ اب نیچے آ جاؤ جی. مؤمنین، یہاں حالت کون سی ہے؟ رفعی تو نہیں ہو سکتی کیونکہ واو بھی نہیں ہے اور الف بھی. رفعی صرف دو کے ساتھ آئے گی، یا الف کے ساتھ یا واو کے ساتھ. فی الحال جو صورتحال نظر آ رہی ہے آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ الف جب آئے گا تو تسنیہ ہوگا، واو جب آئے گی تو جمع ہوگا. اس میں بھی حالت رفعی، اس میں بھی حالت رفعی. تو آپ سوچ سکتے ہیں نا بھائی اتنے جی الف آ رہا اتنے بھی الف لا چھوڑنا.
تو آپ نے یہ فی الحال فرق کر لینا ہے کہ تسنیہ اگر آئے اس کی حالت رفع ہو تو الف کے ساتھ آئے گی، اور جمع آئے تو اس کی حالت رفع واو کے ساتھ آئے گی. ٹھیک ہے ملک صاحب؟ ہونا کہ چلو جی مؤمنین اس میں واو نہیں ہے نا اور الف بھی، تو بتاؤ اس کی حالت کون سی ہونی چاہیے؟ جری. لیکن اس کے بارے میں متفقن علیہ بات یہ ہے کہ یہ حالت نسبی بھی ہے اور جری بھی ہے، نسبی بھی ہے اور جری بھی ہے. خیر وہ آگے تھوڑی سی تفصیل آگے جا کے بتائیں گے. ابھی آپ نے یہ تھوڑا سا سمجھ لیا کہ الذی ایک کے لیے، اللذان اور اللذین دو کے لیے، اور اللذین جمع کے لیے. اب قرآن پڑھتے وقت جب آپ دیکھیں گے کہیں اللذی اگر آیا تو آپ سمجھ لینا یہ واحد مذکر کی بات ہو رہی ہے. اللذان یا اللذین آیا آپ نے سمجھ لینا یہاں تثنیہ مذکر کی بات ہو رہی ہے. اللذین جہاں بھی آئے گا والذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ سارے بہت سارے جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. آیا ہوا ہے نا سورہ بقرہ کے پہلے آیتوں میں والذین یؤمنون بما، اب یہاں پہلے کفروا، الذین کفروا اولئک کے بعد اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہیں سارے، سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں. اب یہ اس طرح آپ ایک ایک لفظ سیکھتے سیکھتے قرآن کا ترجمہ سیکھ جائیں گے. الذی کا معنی کیا ہوگا؟ وہ. اللذین اللذان کے معنی بھی کیا ہوگا؟ وہ. اور اللذین کا مطلب بھی کیا ہوگا؟ وہ. صرف فرق کیا ہوگا؟ الذی واحد کے لیے، اللذان اللذین تثنیہ کے لیے، اور اللذین جمع کے لیے ہوگا. اب اس سے آگے ہم چلنے لگے ہیں کہ اگر مؤنث کا ذکر ہو، جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ مؤنث ہو، تو اس کے لیے ہم اسماء موصولہ میں سے کون سا لگائیں گے؟ تو اس کے لیے لگائیں گے اللتی. بولیے انشاءاللہ. اللتی کہیں لکھا ہو تو آپ سمجھ لیں ایک عورت کی بات ہو رہی ہے. اللہ تانے بولیے، یا اللہ تینے بولیے. یہ کس کے لیے ہوگا جی؟ تثنیہ مؤنث کے لیے. کس کے لیے؟ شاباش. اللہ تینے کی حالت بتائے گا ابھی کاشف صاحب، دیکھ چکا ہے. نسبی اور جری، نسبی اور جری. شاباش. اللہ تانے کی کون سی ہے؟ رفعی، کیونکہ اس میں الف آیا ہوا ہے. تو جس میں الف آ جائے گا یا واو آ جائے گا وہاں حالت رفعی ہوگی. جہاں یا ہوگی وہاں نسبی اور جری کہیں دونوں ہوگی، کہیں اکیلے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس کی آگے مثالیں آئیں گی تو پھر آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گا. اس کے بعد آ گیا جی اللاتی. بولیے ذرا. وہاں تھا نا والذین، الذین جمع کے لیے. یہاں دو لفظ استعمال ہوں گے، اللاتی اللواتی. بولیے ذرا اونچا سا. اللاتی بولیے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے. اللاتی اللواتی. یہ دونوں لفظ آپ جہاں دیکھیں سمجھ لیں کہ یہاں مؤنث کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کی بات ہو رہی ہے. اسماء موصولہ وہ، اس کا معنی بھی وہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. آگے کہتا ہے کہ بھئی دیکھیں ہم نے کسی چیز کا ذکر کرنا ہے تو وہ تو دو قسم کی ہو سکتی ہیں. ایک ہو سکتا ہے عقل والا اور ایک ہو سکتا ہے بے عقل، جس کی عقل نہ ہو، جس کے اندر عقل نہ ہو. تو ان کے لیے پھر ہم کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ تو پھر انہوں نے آگے بتایا کہ آپ کریں گے ما. کیا جی؟ ما جب استعمال کریں گے تو وہاں غیر ذوی العقول کے لیے ہوگا. غیر ذوی العقول کس کو کہتے ہیں؟ جن میں عقل نہیں ہوتی، جن میں عقل نہیں ہوتی. اور من جب آئے گا تو ذوی العقول کے لیے آئے گا، جن کے اندر عقل ہوگی. ما جانوروں کے لیے آ سکتا ہے، ان میں عقل نہیں ہے.
لیکن من کس کے لیے آئے گا؟ انسانوں کے لیے، کیونکہ ان میں عقل ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے جی، ایو بولو ذرا، یہ آئے گا مذکر اور مؤنث کے لیے دونوں۔ اب میں پڑھوں، مثال پڑھوں جی، یا ایتھن، آیا ہوئے جی، یا ایتھن نفس المطمئنہ۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں، اچھا اب اس سے مراد مذکر مؤنث دونوں لے جائیں گے کہ نہیں لے جائیں گے؟ کیوں جی؟ اور دوسری جگہ چلے جاؤ، یا ایھا الذین، یہاں اگے الذین آیا ہوا تھا نا، تو ایو آیا صرف، اے ایمان والو، لیکن ایمان والے صرف نڈے تو نہیں نہ ہوتے، کڑیاں بھی تو ایمان والی ہیں نا۔ اب سمجھ آ گیا، مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایو استعمال، جہاں ایو استعمال ہوگا آپ نے سمجھ لینا ہے یہ مرد و عورت، مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہے۔ اسے کہتے ہیں گرامر بیٹا، تب جا کے قرآن سمجھ آتا ہے، حدیث سمجھ آتی ہے۔ آگے جی، ایتو، یہ صرف مؤنث کے لیے ہوگا۔ کس کے لیے ہوگا؟ مؤنث کے لیے۔ اب آپ کے اسماء موصولہ 15 کے 15 مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ ہے سمجھانے والی بات، یا بیٹھ جائیں؟ سوال آ گیا جی، بڑا پیارا سوال آیا کہ ایو اور ایتن تو غرب ہیں، کیا مطلب؟ یہ تو تبدیلی قبول کرتے ہیں، تو بات مبنی کی ہو رہی تھی، بے اسماء موصولہ سارے مبنی ہوتے ہیں، اسماء اشارات مبنی ہوتے ہیں جی، حروف سارے مبنی ہوتے ہیں، ان کو مبنی میں کیوں شامل کیا آپ نے؟ جواب ہے ان کی 4 حالتیں ہیں۔ کتنی حالتیں ہیں؟ 3 حالتوں میں مورب ہوتا ہے اور 1 حالت میں مبنی ہوتا ہے۔ ایک حالت کا اعتبار کرتے ہوئے اسے مبنی میں شامل کیا ہے۔ پہلی حالت یہ انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں پڑھیں گے، کیونکہ آج جو ہے نا یہ آپ نے کافی اس پہ دھیان دیا ہے، اور یہ کہیں مکس نہ ہو جائے سارا۔ وَأُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ